صفحہ نمبر 157 سبق بلدی رسومات اور معاشرہ۔ کسی بھی زبان والوں کے رسومات میں پہلے تہواروں کا ذکر آتا ہے، اسی طرح بلتستان کی رسومات میں بھی پہلے نمبر پر رسومات آتے ہیں۔ ان تہواروں میں نوروز، عید غدیر اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے تہوار قابل ذکر ہیں۔ نوروز کی عید ایرانیوں کے نئے سال کے پہلے دن منائی جاتی ہے۔ اس دن انڈوں کا کھیل بہت مشہور ہے۔ یہ کھیل عموماً چھوٹے بچے کھیلتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس دن اور بھی مختلف مقامی کھیلیں ہوتی ہیں۔ میدان میں موسیقی، پولو، نشانہ بازی اور دیگر کھیل کے تماشے دکھائے جاتے ہیں۔ نوروز کے دن نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں، ہاتھوں میں مہندی لگائی جاتی ہے، ایک دوسرے کے گھر جا کر لوگ مبارکباد دیتے ہیں۔ یہی منظر عید غدیر کے دن بھی ہوتا ہے۔ عید الفطر کے دن نماز پڑھی جاتی ہے۔ عید غدیر کے دن قصیدہ خوانی کی ہوتی ہے۔ عید الاضحیٰ کے روز قربانی اور عید کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ نئی فصل کے پکنے کے قریب ستر و بالا کی تقریب منعقد کی جاتی ہے۔ اس روز قریبی ہمسایوں کو دعوت دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ میلاد اور دوسرے بزرگ دین، شب معراج، شب قدر، شب برات بھی منائے جاتے ہیں۔ محرم میں 10 روز تک اور چہلم کے روز امام باڑوں کے علاوہ گھر گھر بھی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں۔ صفحہ نمبر 158 اس کے علاوہ بلتستان بھر میں 14 اگست، 23 مارچ کے دن بھی شانشائیاں منائے جاتے ہیں۔ ان دنوں میں تقریباً ایک ہفتے کے لیے تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں مقامی کھیلوں کے علاوہ قومی کھیلوں کے مقابلے بھی ہوتے ہیں، جن میں فٹ بال، ہاکی وغیرہ شامل ہیں۔ رسم الاسر یہ رسم ہر سال موسم سرما میں منائی جاتی ہے۔ اس میں ہر گھر میں حسب توفیق ایک جانور ذبح ہوتا ہے، جس کا گوشت سردیوں کے لیے رکھا جاتا ہے۔ شنا میں بھی یہ رسم عام ہے، جسے شنا میں نسالو کہتے ہیں۔ شادی بیاہ کی رسومات بلتستان میں شادی کی تقریبات عموماً 4 دن تک جاری رہتی ہیں۔ پہلے روز ابتدائیہ خودک، دوسرے روز مہندی سر ہوسنگ، تیسرے روز زماف بختوں اور چوتھے روز اختتامیہ گردن زن کی تقریبات ہوتی ہیں۔ بلتستان میں منگنی کی بھی رسومات ہیں۔ دولہا دلہن والوں کے درمیان رابطہ شخص کو حلپہ کہتے ہیں۔ داماد یا دلہن کا انتخاب ان کے رشتہ دار کیا کرتے ہیں۔ کورے کی شام کو محلہ کے معزز لوگ جمع ہوتے ہیں اور شادی کے انتظامات تیار کرتے ہیں۔ اسی رات عورتیں کپچک، ایک قسم کا کھانا پکا کر تیار کرتی ہیں، جو سماجی تنظیم کے لوگ انتظامات سے پہلے کھا جاتے ہیں۔ مہندی کے روز دولہے کی طرف سے کپڑے وغیرہ دلہن کے گھر بھیج دیتے ہیں، جس کو دلہن کا خاص رشتہ دار کھولتا ہے۔ صفحہ نمبر 159 مہندی کی رات دلہن کے قریب تن رشتہ دار 3-4 افراد دولہا کے گھر جا کے اس مکھن کو پگھلواتا ہے، جو دوسری شام یا رات آنے والوں کے کھانے میں ڈالا جاتا ہے۔ مہندی کی رات دولہا کے دوست اور سہیلیاں جمع ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے اونی سیرا تیار کرتی ہیں۔ اور سیرا تیار کرنے کے بعد کبھی یہ عورتیں گاتی بھی ہیں۔ شادی کے روز امیر گھرانے کے دولہا کے ساتھ 100 سے زیادہ گھوڑ سواروں کا ایک قافلہ ارد گرد کے گاؤں میں چکر لگاتا ہے۔ شام کو دلہن کی رخصتی کا وقت آتا ہے تو یہ منظر پڑھا کر انگیز ہوتا ہے۔ کبھی رخصتی کے وقت چلا ہو کی دھن سجائی جاتی ہے۔
اس موقع پر ہر کوئی آنکھ ایسی نہیں ہوتی جو آنسو سے تر نہ ہو۔ بارات میں 50 سے زیادہ افراد ہوتے ہیں، قصیدہ پڑھتے جاتے ہیں۔ دلہن کے ساتھ بھی کافی لوگ دولہا کے گھر آتے ہیں۔ دولہا کے گھر والے دلہن کے گھر والوں کو مناسب تحفے دیتے ہیں اور دلہن کے گھر والے بھی دولہا کے رشتہ داروں کو بھی کافی تحفے وغیرہ پیش کرتے ہیں۔ جہیز کی کوئی پابندی نہیں۔ بلتی ضرب المثال۔ پہلا، کم ہمتی کی زندگی گزارنے سے ہمت کر کے مر جانا بہتر ہے۔ دوسرا، ہمت کا سر اونچا، سوچ کا سر نیچا۔ تیسرا، کتے کے دانت کے لیے کتے کا چمڑا چاہیے۔ بلتی کھی 16 کھی پختہ۔ چوتھا، کمزور شخص بیماریوں کا گھر ہے، نشی جگہ پانی کا گھڑا ہے۔ ان ندی برانگ سا قدوم چھوئی برنگا۔ صفحہ نمبر 160۔ پانچواں، آدمی کی قدر اس کے مرنے کی بات ہوتی ہے، کھانے کا مزہ اسی وقت ہوتا ہے۔ می سپا گیا پلا ران سپا دون لا۔ چھواں، مشورہ کرنے کے لیے کوئی شخص نہ ہو تو اپنے گھٹنے سے ہی مشورہ کرو۔ گر خون میدانہ بو کم بونا گروک۔ ساتواں، وطن کی طرف اٹھنے والا ہر قدم سونے کا ہوتا ہے، رنگ یوری گومبا خیری۔ آٹھواں، اولاد نہ ہونے کا دکھ بڑھاپے میں ہوتا ہے اور ٹھکانہ نہ ہونے کا دکھ شام کو ہوتا ہے۔ بومیتسا سہا میدرگس کھا مرون ننگمیت کھنگ سید بلکھا مرو۔ نواں، نہ تجربہ کار کتا لے کر شکار پر مت جاؤ، نہ تجربہ کار ساتھی کے ساتھ سفر نہ کرو۔ کھائی سر کھیدے لنگا میں سونگ می سر کھدے 20 میں ہوئی۔ 10واں، بیکار چیزیں بھی ایک دن کام آتی ہیں، میر گوسپی سنود گوسپی جک۔ صفحہ نمبر 161۔ سبق بلتی نثر، یوسف حسین آبادی۔ سرزمین بلتستان سرفروشوں، مجاہدوں اور بہادروں کی تاریخی تذکرے سے بھری پڑی ہے، جنہوں نے غیر ملکی تسلط کو کبھی قبول نہیں کیا اور اپنی آزادی کا ہر دور میں ہر قیمت پر تحفظ کرتے رہے۔ ایسے تاریخی واقعات کو اجاگر کرنے کے لیے اس سرزمین میں کئی ماؤں نے کئی شاعروں اور کئی ادیبوں کو بھی جنم دیا ہے۔ اس میں سے ایک نام یوسف حسین آبادی کا بھی ہے، جنہوں نے بلتستان کی جنگ آزادی اور یہاں کی تاریخ پر بہت کچھ لکھا ہے۔ ان کی 2 کتب پر راکم کی نظر پڑی ہے، جن کی موضوعات قارئین کے لیے نہایت مفید اور مطالعاتی مواد فراہم کرتی ہیں۔ سرفروشوں غازیوں کی یہ داستانیں ہماری قومی تاریخ کا وسیع خزانہ ہیں۔ یوسف حسین آبادی نے ایک اور عملی کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ آپ نے قرآن مجید کا بلتی زبان میں ترجمہ کر کے اپنے لیے نہ صرف ثواب دارین حاصل کر لیا بلکہ بلتی زبان کو بھی ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا ہے۔ آپ کے اس نیک کام میں اور عملی کارنامے سے بلتی زبان ہمیشہ کے لیے مرنے سے بچ گئی۔ بلتی نثر میں آپ کی یہ پہلی کاوش ہے جو سدا زندہ رہے گی۔ یوسف صاحب اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ایک خوش مزاج، نیک نیت اور اعلیٰ مدبر شخص بھی ہیں۔ صفحہ نمبر 162۔ آپ کی تصنیف بلتی زبان 1990 کو شائع ہوئی۔ بلتی زبان کے بارے میں جاننے کے لیے ایک کارآمد دستاویز راکم نے شمالی علاقہ جات کی لوک کہانیاں آپ ہی کے تعاون سے منظر عام پر لائی گئیں، بلکہ یہ کہنے پر فخر محسوس کرتا ہوں میں نے بلتستان پر جو کچھ لکھا اس میں آپ کی مدد شامل ہے۔ صفحہ نمبر 163۔ سبق ملکہ بلتستانی۔ ملک کے دوسرے حصوں کی طرف شمالی علاقہ جات میں بھی نامور خواتین گزری ہیں اور موجود بھی ہیں۔ ان میں حکمران خواتین بھی گزر رہی ہیں جنہوں نے اپنے دور حکومت میں ایسے رفاہی کام سر انجام دیے ہیں جس سے لوگ آج تک مستفید ہو رہے ہیں، جن میں ملکہ جوار خاتون جس کا تذکرہ پہلے لوک کہانی میں ہو چکا ہے، رانی مندوق ڈگیا
لمویہ علی شرانجن کی رانی تھی، جنہوں نے سکردو میں ایک نہر بنوائی ہے۔ اسی نہر کے پانی سے لوگ آج بھی اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ تاریخ پاکستان کے حوالے سے دیکھا جائے، تاریخ پاکستان میں شمالی علاقہ جات کی 2 خواتین نے مثالی کردار ادا کیا ہے، جن میں محمودہ بیگم، بیگم مہدی اور بیگم سید مہدی علی شاہ، جنہوں نے شملہ جیسے تاریخی شہر میں فاطمہ جناح کے اصرار پر خواتین کی مسلم لیگ شاخ قائم کرنے کے علاوہ خواتین مسلم فورس بھی تیار کی۔ موجودہ وقت میں بھی خواتین سیاسی اور سماجی شعور رکھتی ہیں۔ ان خواتین میں ایک نام ملکہ بلتستانی کا بھی ہے، جس کا یہاں اس وقت تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ملکہ بلتستانی 1948 کو بقام کھرمنگ بلتستان میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد محترم کا نام حاجی علی تھا۔ ملکہ کی عمر چھوٹی تھی کہ ان کا والد اپنی اہل و عیال کے ساتھ لاہور چلا گیا، جہاں پر ملکہ نے 10ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد ان کی شادی کراچی کے ایک تاجر سمیع احمد جعفری سے ہوئی، صفحہ نمبر 164، جنہوں نے ملکہ کو مزید پڑھنے کا موقع دیا۔ اس طرح BA تک تعلیم کراچی ہی میں شادی کے بعد حاصل کی ہے۔ ملکہ نے اپنی 100 سال کی عمر میں سیاسی زندگی کا آغاز کیا۔ 1972 سے شمالی علاقہ جات کے آئینی حقوق کے لیے جنگ لڑ رہی ہے، جس کے باعث کئی سال قید کی سزا بھی کاٹی ہے۔ محترمہ کا شمار شمالی علاقہ جات کی قوم پرست نمائندوں میں ہوتا ہے۔ اس وقت محترمہ اپنی مادری زبان بلتی کی ترقی اور ترویج پر بھی بھرپور توجہ دے رہی ہیں، جس کے لیے اکثر ہم نعت، قصائد، مرثیہ گوئی کی مجلسیں اپنے گھر میں بلتی زبان میں کرواتی ہیں۔ اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا کر ان کو بھی بلتی سکھالاتی ہیں۔ ایک دفعہ راقم ان کی گھر تشریف لے گیا تھا۔ اتفاقاً اس دن بھی رسول پاک اور اہل بیت کرام پر مدح پڑھے جا رہے تھے۔ اس دوران میں نے محترمہ سے سوال کیا، آپ بلتی بول سکتی ہیں؟ تو محترمہ نے جواب دیا کہ کوئی بندہ اپنے ماں باپ سے انکار کر سکتا ہے؟ اگر مجھے بلتی بولنی نہیں آتی ہے تو میں ملکہ بلتستانی کہنے کے لائق نہیں ہوں۔ اس دوران محترمہ نے بلتی زبان کا ایک مقولہ سنا دیا، تھایل بجیدنا تھا سکت ماں بجید۔ اپنے آباء و اجداد کا وطن بھول بھی جائے تو اپنی زبان نہ بھولے۔ مزید کہا کہ میں بلتی زبان کی ترقی و ترویج کے لیے کراچی میں ایک ادارہ بلتی ریسرچ اکیڈمی کے نام سے قائم کر رہی ہوں۔ محترمہ نے مزید کہا کہ مجھے اپنی زبان بلتی کے علاوہ شمالی علاقہ جات کی دیگر زبانوں سے بھی بڑی محبت ہے۔ یہاں کراچی میں جب شمالی علاقہ جات کے ثقافتی پروگرام منعقد کرائے جاتے ہیں تو مجھے ضرور یاد کیا جاتا ہے۔ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہوں۔ صفحہ نمبر 165، شمالی علاقہ جات کی مقامی زبانوں کے شاعروں کی شاعری کو بڑے شوق سے سنتی ہوں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے یہ ادارہ قائم کرنے میں میرے بیٹے اور بیٹی میرے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے تاکہ میں اپنی مادری زبان بلتی کو بیرونی دنیا میں بھی روشناس کرا سکوں۔ لوک کہانیاں۔ رات کو کھانے کے بعد لمبی راتوں کو محلہ کے لوگوں کا اکٹھے ایک گھر میں بیٹھ کر کہانیاں سننے اور سنانے کا رواج دوسرے علاقوں کی طرح بلتستان بھر میں بھی عام ہے۔ یہ کہانیاں اکثر سینہ بہ سینہ چلتی آ رہی ہیں، جن میں اکثر خالص مقامی، بعض ایرانی ہندوستان سے درآمدہ شدہ ہیں۔ لوک کہانیوں میں بلتستان کے قدیم مذاہب و تہذیب و تمدن وغیرہ کے بارے میں مل جاتے ہیں۔ ان کہانیوں میں کیسر کی کہانی سب سے زیادہ لمبی ہے، جس کے 12 ابواب ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی کہانیاں ہیں جن میں پریوں، بادشاہوں، دیوں اور شہزادیوں کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ بلتستان کی ایک لوک کہانی، صفحہ نمبر 166، سبق ترکھان چندن عقل مند بہو۔ کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں بلتستان کی شگر نامی وادی میں ایک نہایت ہی عقل مند ترکھان رہتا تھا جو کندہ کاری
بیچی کاری اور دیگر چوبکاری کے فن میں انتہائی مہارت رکھتا تھا۔ اس کا نام چندن تھا۔ اس کے ایک بیٹے کے سوا اور کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ عموماً تعمیرات کے سلسلے میں گھر سے باہر رہتا تھا اور اس کے گھر کی دیکھ بھال اور بیٹے کی پرورش اس کی بیوی کیا کرتی تھی۔ چندن کا بیٹا جوان ہو گیا تو اس کی ماں مر گئی۔ اب چندن کے لیے گھر سے باہر کام کے لیے جانا مشکل ہو گیا، کیونکہ بیوی کے مرنے کے بعد گھر کی دیکھ بھال کے لیے کوئی نہ تھا۔ صرف بیٹا تھا جو کام کرنے کا عادی نہ تھا۔ ادھر لداخ کے راجا کی طرف سے پیغام پر پیغام آ رہا تھا کہ اس کے محل کی تعمیر کے لیے چندن جلد سے جلد پہنچ جائے۔ چنانچہ چندن نے لداخ سے پہلے بیٹے کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ تیاریاں مکمل کر لینے کے بعد ایک لڑکی سے اس کی شادی کر دی۔ کچھ روز گزرنے کے بعد چندن نے بہو سے کہا، صبح میں اور تمہارا میاں لداخ کی طرف سفر پر جا رہے ہیں، تم ہمارے لیے سامان کی تیاری کر لو۔ بہو نے ایک تھیلے میں ترکھان کے اوزار اور دوسری تھیلی میں چند روٹیاں ڈال کے سامان باندھ دیا۔ صبح سویرے باپ بیٹا سفر پر روانہ ہو گئے۔ سامان پیٹھ پر اٹھائے چلتے چلتے وہ دونوں پہاڑ کے قریب پہنچ گئے۔ اس جگہ پہاڑ کی چوٹی پر پنجے کے لیے تو چکر لگانے پڑتے تھے۔ اس میں 9 موڑ تھے۔ پہلا موڑ عبور کیا تو چندن نے بیٹے سے کہا، وہ عبور کرنے کا بندوبست کرو۔ بیٹے نے تھیلی میں سے 2 روٹیاں نکال لیں اور دونوں نے ایک ایک روٹی کھا لی۔ دوسرے موڑ پر پہنچے تو باپ نے پھر وہی الفاظ دہرائے۔ بیٹے نے کہا، 2 ہی روٹیاں تھیلی میں تھیں جو ہم نے کھا لی ہیں، اب اور کچھ ہمارے پاس نہیں ہے۔ باپ نے کہا کہ اتنے لمبے سفر کے لیے صرف 2 روٹیاں تھیلی میں ڈالی تھیں۔ صفحہ نمبر 167۔ یہ بے وقوف لڑکی میری بہو نہیں بن سکتی، چلو واپس چلتے ہیں۔ واپس گھر پہنچنے پر چندن نے بہو کو طلاق دلوائی اور کسی اور لڑکی کو اپنی بہو بنا لیا۔ اس بہو کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ اس طرح چندن نے 10 لڑکیوں کو بہو بنایا اور یکے بعد دیگرے سب کو طلاق دلواتا گیا۔ اب چندن نے فیصلہ کیا کہ جب تک ایک عقلمند بہو کا بندوبست نہیں ہوتا، لداخ کا سفر ملتوی رکھا جائے گا۔ چندن اب بہو کی تلاش میں خود نکل کھڑا ہوا۔ دن بھر چلنے کے بعد وہ کسی گاؤں کے کنارے پہنچا تو اس نے دیکھا 3 لڑکیاں گن رہی تھیں۔ چندن نے لڑکیوں سے پوچھا کہ میں دور جگہ سے یہاں تک پیدل چل کر آیا ہوں، تو بتاؤ کہ میں نے ادھر سے ادھر تک کتنے قدم اٹھائے ہوں گے۔ یہ سن کر 2 لڑکیوں کو سخت غصہ آیا اور کہا، ہم تمہارے قدم تھوڑے گنتے رہے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے اور بےہودہ سوال پوچھتا ہے۔ لیکن تیسری لڑکی نے چندن سے کہا، تم ادھر سے یہاں تک نظریں ہم پر جما کر آئے ہو، اب تم بتاؤ کہ تمہارے یہاں پہنچنے تک ہم نے اون پر کتنی بار ضرب مارا ہے۔ چندن لڑکی کی بات سن کر اس کی دانائی سے متاثر ہوا اور اس کے گھر جا کر رشتہ مانگ لیا اور اپنے لڑکے کے ساتھ اس لڑکی کی شادی کر لی۔ شادی کے چند روز چندن نے پھر لداخ جانے کا ارادہ کیا اور بہو کو سامان سفر تیار کرنے کے لیے کہا۔ رات کو بہو نے اپنے شوہر سے پوچھا، تم اپنی ساری بیویوں کو کس وجہ سے طلاق دیتے رہے ہو؟ لڑکے نے اسے سارا قصہ سنا دیا۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد بیوی نے شوہر سے کہا کہ جب تمہارا باپ تم سے کہے کہ بیٹا چڑھائی چڑھنے کا بندوبست کرو تو تم اسے 1-2 موڑ پر روٹی اور خوبانی کا خستہ وغیرہ کھلا دینا۔ پھر جب وہ دوبارہ تم سے ایسا ہی کہے تو تم شور مچاتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی کی طرف دوڑو کہ چیتا آ گیا ہے۔ باپ بھی یہ سن کر دوڑ کر وہ چڑھائی عبور کرے گا اور آئندہ پھر طلاق کی نوبت نہیں آئے گی۔ دوسری صبح کو باپ بیٹا سفر پر روانہ ہو گئے۔ بیٹے نے پہلے موڑ پر باپ کو روٹی کھلائی اور دوسرے موڑ پر خوبانی کا خستہ کھانے کو دی۔ تیسرے موڑ پر پہنچتے ہی باپ کے کچھ کہنے سے پہلے ہی بیٹے نے شور مچا کر اوپر کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ کل 9 موڑ تھے، 2 گزر چکے تھے۔
باپ نے وہ شور سن کر بیٹے کے پیچھے دوڑ کر طے کر لیے۔ صفحہ نمبر 168۔ پھر پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی چیتا نظر نہ آیا۔ بیٹا برابر دورے جا رہا تھا۔ چندن وہیں پر ٹھہرا اور لڑکی کو آواز دے کر بلایا۔ پھر کہا واپس چلو۔ اسے بہو کی شیطانی کا پتہ چلا تھا، لہذا گھر پہنچتے ہی اسے طلاق دلوا کر فارغ کر دیا۔ کچھ دن اس نے اس فکر میں گزارے کہ اسے ایک عقلمند بہو کیوں مل سکتی ہے۔ پھر ایک روز عقلمند بہو کی تلاش میں دوبارہ سفر پر روانہ ہو گیا۔ راستے میں ایک شخص ملا جو اسی راستے پر سفر کر رہا تھا۔ چندن اس کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ شخص جوتا پہنے چل رہا تھا اور چندن جوتے اتار کر ہاتھ میں لیے ننگے پاؤں جا رہا تھا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد وہ ایک ندی پر پہنچ گئے۔ اب ندی کو عبور کرنا تھا۔ چندن نے جوتے پہن لیے، لیکن اس کے ساتھی نے اپنے جوتے اتار دیے اور اس آدمی نے اپنے جوتے پھر پہن لیے۔ اس شخص نے سوچا کہ چندن پاگل ہے۔ کچھ دیر اور ساتھ چلنے کے بعد دوپہر کے کھانے کا وقت آ گیا۔ دونوں ایک جگہ پر بیٹھ کے، چندن کے پاس 2 روٹیاں تھیں۔ دونوں نے ایک ایک روٹی کھا لی اور پھر چلنے لگے۔ راستہ بھر چندن یہ کہتا ہوا چلتا رہا، ایک روٹی میں نے خود کھا لی اور دوسری روٹی پانی میں پھینک دی۔ اس شخص کو یہ سن کر غصہ آیا کہ کتنا کنجوس آدمی ہے، میں نے ایک روٹی ہی تو کھائی تھی۔ وہ اسی کو بار بار دہرا رہا ہے، لیکن وہ چندن سے کچھ پوچھے بغیر چلتا رہا۔ ایک گاؤں میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ چند لوگ ایک جنازہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ چندن نے پوچھا، بھائی یہ لاش نہیں ہے کہ پرانی؟ ساتھی کو سخت غصہ آیا اور برہم ہو کر کہا، آج کوئی مرا ہوگا جسے یہ لوگ دفنانے جا رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی پرانی لاش بھی ہوتی ہے۔ ساتھی کو اب یقین ہو گیا کہ چندن ضروری پاگل ہے، کیونکہ الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے۔ کچھ دور جانے کے بعد وہ دونوں ایک مکان کے پاس سے گزرے۔ اس مکان کی چمنی سے دھواں نکل رہا تھا۔ دھواں دیکھ کر چندن نے پوچھا، ارے بھائی، یہ گرم دھواں ہے یا ٹھنڈا؟ ساتھی نے اس بیہودہ سی بات پر چل کر کہا، دھواں گرم ہی ہوتا ہے۔ چندن خاموش ہو گیا۔ دونوں چلتے رہے۔ ایک جگہ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی کاشت میں مصروف ہے۔ چندن نے ساتھی سے پوچھا، ارے بھائی، یہ آدمی کھا کر کاشت کر رہا ہے کہ کھانے کے لیے؟ ساتھی اب چندن سے بہت تنگ آ چکا تھا۔ اس نے مجبوراً جواب دیا، فصل کھانے ہی کے لیے کاشت کی جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 169۔ اتنے میں چندن کے ساتھی کا گھر قریب آ گیا۔ رات ہو رہی تھی۔ وہ آدمی گھر جانے لگا تو چندن نے اس سے کہا، میں سامنے والی عبادت خانے میں رات گزاروں گا، تم گھر جاؤ۔ لیکن گھر میں داخل ہونے سے پہلے بار تم کھانس لو۔ اس شخص نے ناراض ہو کر چندن سے جان چھڑانے کے لیے 3 بار کھانسنا شروع کیا۔ اتفاقاً سے اس شخص کی بیٹی صحن میں نہا رہی تھی۔ کھانسنے کی آواز سن کر جھٹ پٹ کپڑے پہن لیے۔ اتنے میں باپ اندر داخل ہو گیا۔ جب بیٹی نے باپ کو کچھ افسردہ پایا تو اس سے پوچھا کہ سفر میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ باپ نے کہا، اور تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، صرف اتنا ہوا کہ صبح سویرے ہی ایک پاگل آدمی میرا ہمسفر بن گیا اور راستہ بھر پاگلوں کی سی باتوں اور حرکتوں سے مجھے پریشان کرتا آیا۔ اتنے کہنے کے بعد باپ نے بیٹی کو ساری باتیں سنا دی۔ سارا قصہ سننے کے بعد بیٹی بولنے لگی کہ وہ شخص پاگل نہیں بلکہ بہت ہی عقل مند ہے۔ اس کی ساری باتیں حکمت سے بھری ہوئی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اس نے پانی میں جوتے پہن لے، خشکی پر ننگے پاؤں چلنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ راستہ اور راستے میں موجود ہر چیز ہمیں نظر آتی ہے، اس لیے ننگے پاؤں پر چلنا کوئی نقصان نہیں۔ لیکن پانی میں چونکہ راستہ صاف نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی چیز چبھ جائے، آبی کیڑے مکوڑے کے کاٹنے اور پھسل کر گرنے کا بھی خطرہ رہتا ہے۔ اس لیے شخص نے پانی میں
جوتے پہن لیے تھے۔ دوسری بات کہ وہ شخص بار بار یہ کہتا رہا، ایک روٹی میں نے خود کھا لی اور دوسری دریا میں پھینک دی، یہ بھی اس کی عقل مندی کی علامت ہے۔ آپ نے جو مفہوم سمجھ لیا ہے وہ درست نہیں۔ وہ آپ کی کھائی ہوئی روٹی کا ذکر نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس سے مراد یہ تھی کہ جو روٹی اس نے کھا لی وہ صرف پیٹ بھرنے کے لیے کام آئی، اس لیے یہ روٹی بیکار تھی، جبکہ روٹی اس نے آپ کو کھلائی وہ اس کے لیے اجر کا سبب بن گئی۔ بیٹی کی یہ باتیں سن کر باپ حیران رہ گیا۔ صفحہ نمبر 170۔ اس نے پوچھا، تو پھر بتاؤ پرانی لاش اور نئی لاش سے کیا مراد ہے؟ بیٹی کہنے لگی، پرانی لاش سے مراد غریب اور نادار شخص ہے جس کا دنیا میں پرسان حال نہیں ہوتا، وہ بیمار ہو یا صحت مند، سفر میں ہو یا حضر میں گمنام ہی ہوتا ہے، وہ مہینوں فاقے کرے کوئی کو نہیں پوچھتا، اس لیے غریب آدمی زندہ رہ کر بھی چلتی پھرتی لاش ہی ہوتا ہے، جب یہ مر جاتا ہے تو بس دفنانے کی رسم عمل میں آتی ہے، لیکن حقیقت میں ایک پرانی لاش ہی ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں امیر آدمی کے پاس چہل پہل رہتی ہے، اس کے گرد نوکر چاکر ہوتے ہیں، شان و شوکت ہوتی ہے، اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جاتا ہے تو اسے نکالنے کے لیے بیسوں لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ جب وہ مر جاتا ہے تو وہ نئی لاش بن جاتا ہے۔ باپ نے کہا، تم خواہ مخواہ اس کی باتوں کی تعبیر کرتی ہو، اچھا یہ بتاؤ کہ گرم دھواں اور ٹھنڈے دھوئیں والی کی بات کا کیا مطلب ہے؟ بیٹی نے کہا، امیر گھرانے کے چولہوں سے جو دھواں نکلتا ہے وہ گرم دھواں ہوتا ہے، کیونکہ ان چولہوں پر قسم قسم کے کھانے پک رہے ہوتے ہیں، لیکن غریب لوگوں کے چولہوں میں صرف تاپنے کے لیے لکڑی جل رہی ہوتی ہے، لیکن ان پر پکتا کچھ نہیں، یہ دھواں ٹھنڈا ہوتا ہے۔ یہ سن کر باپ کو بھی اس آدمی سے عقیدت ہونے لگی۔ یہ حقیقت ہے کہ کچھ لوگ کھا کر کاش کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کفایت شہری سے کام نہیں لیتے، بلکہ سب کچھ کھا پی کر ختم کرنے کے بعد قرض مانگ کر گزارا کرتے ہیں اور کاش کی موسم میں کاش کرنے لگتے ہیں تاکہ اس کی فصل سے کھایا ہوا قرض چکا دیں۔ ایسے لوگ ایک بار جب اس چکر میں پھنس جاتے ہیں تو اس سے نکل نہیں پاتے اور ہمیشہ کھا کر کاش کرتے رہتے ہیں۔ اب باپ کو یقین ہو گیا کہ وہ نہایت عقلمند آدمی ہے، لیکن اس نے 3 بار کھانس کر گھر میں داخل ہونے کی جو ہدایت کی وہ اس کی سمجھ میں نہ آئی۔ بیٹی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ اس خیال سے صحن میں نہا رہی تھی کہ باپ ابھی نہیں پہنچے گا۔ اگر باپ داخل ہوتے ہی ہوئے 3 بار نہ کھانستا تو وہ اسی بے پردگی کے عالم میں اندر پہنچ جاتا۔ اب اسے چندن سے اتنی عقیدت ہو گئی کہ سیدھا اس کے پاس جا کر اسے گھر آنے کی دعوت دی۔ صفحہ نمبر 171۔ چندن نے انکار کیا اور کہا کہ وہ اسی عبادت خانے میں ہی رات گزارے گا اور صبح سویرے بہو کی تلاش میں نکلے گا۔ اس شخص نے گھر جا کر بیٹی کو وہ ماجرا سنایا اور کہا کہ اس کے لیے کھانا بنا لو، وہ یہاں نہیں آ رہا ہے کیونکہ صبح سویرے وہ عقل مند بہو کی تلاش میں نکلنے والا ہے۔ بیٹی کے دل میں خیال آیا کہ مجھے ایسے عقل مند آدمی کی بہو بننا چاہیے۔ خیر اس نے کھانا تیار کیا، روٹیاں دسترخوان میں لپیٹ لیں، پھر کٹورے پلیٹ میں ترکاری ڈالی اور ترکاری میں گوشت کی بوٹیاں ڈال دی۔ پھر باپ سے کہا کہ یہ اس آدمی کے پاس لے جائیں اور اسے کہنا کہ آج تاروں کی 3 اور چاند کی 2 تاریخ ہے اور موسم ابر آلود ہے۔ باپ وہ کھانا لے کر گیا۔ راستے میں اس نے اس کھانے میں سے 1 روٹی اور گوشت کی 2 بوٹیاں خود کھا لیں اور ترکاری کا آدھا حصہ پی لیا۔ اس کے بعد باقی کھانا چندن کے پاس رکھ دیا اور کہا، میری بیٹی نے کہا ہے کہ آج تاروں کی 3 اور چاند کی 2 تاریخ ہے اور موسم ابر آلود ہے۔ چندن نے کھانا کھا لیا اور اس آدمی سے کہا، اپنی بیٹی سے کہنا آج تاروں کی بھی 1 تاریخ اور چاند کی بھی 1 تاریخ ہے اور موسم صاف ہے۔ اس آدمی نے گھر آ کر چندن کی باتیں بیٹی کو سنائیں تو بیٹی سمجھ گئی کہ باپ نے 1 روٹی، آدھی ترکاری اور گوشت کی 2 بوٹیاں ہڑپ کر لی ہیں۔ پوچھا تو باپ نے تصدیق کی۔ چندن اس آدمی کی بیٹی کی بات سے اتنا متاثر ہوا کہ صبح سویرے خود اس کے ہاں چلا گیا
اور بیٹے کے لیے رشتہ مانگ لیا۔ رشتہ منظور ہوا اور کچھ دنوں کے بعد دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ اب چندن نے لداخ جانے کا ارادہ کیا اور ایک دن بہو سے کہا، کل میں اور تیرا میاں لداخ روانہ ہو رہے ہیں، ہمارے سفر کے لیے سامان تیار کر لو۔ بہو نے کھانوں والا ایک تھیلا بنایا اور ہر کھانے کو خوبانی کی خستہ اور بادام سے بھر دیا۔ ایک اور تھیلی میں گوشت کے پکے ہوئے ٹکڑے ڈال دیے، دوسرے تھیلے میں ترکھان اور اوزار ڈالے۔ اس طرح سامان تیار کر دیا۔ اس کے بعد اپنے شوہر کو بلا کر سمجھایا کہ جب وہ چڑھائی پہنچے اور باپ کہے چڑھائی چڑھنے کا بندوبست کرو تو ہر موڑ پر اسے اس تھیلی کے ایک خانہ کو کھول کر اس میں جو کچھ ہے وہ اسے کھانے کو دے، اور جب باپ تھکن دور کرنے کے لیے آرام کرے تو یہ گوشت کے ٹکڑے اس کو پیش کرے۔ صفحہ نمبر 172۔ اسی طرح چڑھائی ختم ہو جائے گی۔ جب چڑھائی کے آخر مرحلے میں باپ آرام کرنے بیٹھ جائے تو بیٹا بانسری بجائے۔ یہ کہہ کر اس نے شوہر کے سامان میں ایک بانسری بھی رکھ دی۔ جب دوسری صبح وہ دونوں روانہ ہو گئے تو چندن کے بیٹے نے ایسا ہی کیا۔ دونوں نے خستہ بادام اور گوشت کھاتے ہوئے درے کو عبور کیا، اور درے کی چوٹی پر جب وہ آرام کرنے کے لیے بیٹھے تو بیٹا اس انداز سے بانسری بجانے لگا کہ چندن کی تھکن اور پریشانیاں ختم ہو گئی۔ بانسری کی آواز سن کر لداخ کے بادشاہ کے آدمی ان کے استقبال کو پہنچ گئے۔ وہاں سے آگے گھوڑوں پر سفر ہو کر انہوں نے سفر کیا۔ لداخ پہنچے تو بادشاہ نے ان کا خیر مقدم کیا۔ اب محل کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ تیاریاں مکمل ہونے کے بعد چندن نے تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ چندن کی خدمت کے لیے راجا نے ایک نوکر بھی رکھ دیا تھا۔ چند سالوں میں محل کی تعمیر کا کام مکمل ہو گیا۔ ایسا عالیشان محل ارد گرد کے علاقوں میں کسی بادشاہ کو نصیب نہ تھا۔ محل دن میں 7 رنگ بھی اختیار کرتا تھا اور محل اپنی جگہ سورج کے ساتھ گھومتا بھی تھا۔ اس کی کندہ کاریاں بھی عجوبہ روزگار تھی۔ جب بادشاہ محل دیکھنے کے لیے پہنچا تو دنگ رہ گیا۔ بادشاہ چندن اور اس کے بیٹے پر اتنا خوش ہو گیا کہ اسے اپنے پاس موجودہ ہر چیز انعام دینے کے لیے حقیر دکھائی دینے لگی۔ چنانچہ اس نے درباریوں سے مشورہ مانگا کہ چندن کو کیا انعام دیا جائے۔ ہر کسی نے مختلف رائے دی۔ کسی نے کہا کہ خزانے کا دروازہ کھول کر ان دونوں سے کہا جائے کہ جتنا سونا چاندی اٹھانا چاہے اٹھا لے جائیں۔ کسی نے کہا کہ ان دونوں کے وزن کے برابر تول کر سونا چاندی دینا چاہیے۔ کسی نے کہا کہ انہیں اتنا مال و دولت دینا چاہیے کہ 10 پشتوں تک مال رہیں۔ اسی دوران ایک وزیر نے اٹھ کر کہا کہ چندن کو آپ جو چاہیں انعام دیں، لیکن چندن کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں تاکہ وہ کسی اور راجا کے لیے ایسا عالیشان محل نہ بنا سکے۔ دربار میں موجود سارے لوگوں کو یہ تجویز بہت پسند آ گئی۔ راجا نے حکم دیا کہ صبح کو اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ دربار میں اتفاق سے اس وقت وہ لڑکا بھی حاضر تھا جس کو باپ نے چندن کی خدمت پر مامور رکھا تھا۔ اس نے جب چندن کے ہاتھ کاٹنے کی بات سنی تو دوڑ کر چندن کے پاس آیا۔ صفحہ نمبر 173۔ اور روتے ہوئے وہ قصہ سنایا کہ صبح اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ چندن یہ سن کر دم بخودرہ رہ گیا۔ اس نے لڑکے کو تسلی دی اور چپ ہو گیا۔ رات کو چپکے سے چندن محل میں گیا اور اس کی مرکزی چابی نکال لی جس سے محل ٹیڑھا ہو گیا۔ صبح راجا کو خبر ہوئی کہ محل ٹیڑھا ہو گیا تو اس نے چندن کو بلا کر اس کا سبب پوچھا۔ چندن نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ راجا کی نیت ٹیڑھی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے محل ٹیڑھا ہو گیا ہے۔ راجا اس سے ٹیڑھا پن کو ٹھیک کرنے کی خواہش کی تو چندن نے کہا کہ ٹیڑھا پن کو ٹھیک کرنے کا سامان وہ گھر چھوڑ کر آیا ہے۔ اگر بادشاہ چاہتا ہے تو آدمی بھیج کر منگوا سکتا ہے، لیکن وہ بھاری بر سمجھدار وزیروں کے ساتھ جانا پڑے گا۔ بادشاہ نے وزیروں کو جانے کا حکم دیا۔ جب وہ جانے لگے تو چندن نے کہا کہ تم لوگ جا کر میری بہو سے کہنا
کسن نے ٹیڑھا پن ٹھیک کرنے کا سامان لانے کے لیے بھیجا ہے، جس کا نام سترنمی، سترن، شعرن، کورن، ازبری تھواک ہے۔ میری بہو سامان لا کر دے گی۔ وزیر روانہ ہو گئے اور چندن کی بہو کو وہ پیغام پہنچایا تو وہ سمجھ گئی کہ باپ بیٹے پر برا وقت آن پڑا ہے اور یہ کہ ان کے وزیروں کو سزا دینے کے لیے بھیجا ہے۔ بہو نے خندہ پیشانی کے ساتھ خوب خاطر تواضع کی اور کہا کہ اس نازک چیز کو نکالنے کے لیے گھر کے سامنے والا سفید کاٹنا پڑے گا اور اسے نہایت احتیاط سے چیرنا پڑے گا، کیونکہ وہ اس چیز اس سفیدے کے تنے کے اندر ہے۔ وزیروں نے اس سفیدے کو گرا کر اس کے تنے کو چیرنے کے لیے کونٹیاں لگا دی۔ تنے کے اندر شگاف پڑ گیا تو بہو نے تم لوگ کہا کہ تم لوگ اس شگاف میں اندر ہاتھ ڈالو، میں بھی کنارے سے ہاتھ ڈالتی ہوں۔ اس کے بعد احتیاط کے ساتھ وہ چیز نکال لیتے ہیں۔ جب سارے وزیروں نے اس شگاف میں اپنے دونوں ہاتھ ڈالے تو چندن کی بہو نے تیزی سے کونٹی نکال دی، جس سے انہوں کے ہاتھ شگاف میں پھنس گئے۔ بہو نے اس سے پوچھا، اب بتاؤ چندن اور اس کا بیٹا کہاں اور کس حال میں ہیں؟ جب سے سب سچ مجھ بتا دیا کہ وہ کس پریشانی میں مبتلا ہیں۔ باقی 10 وزیروں نے ان دونوں وزیروں کی جن میں سے ایک نے چندن کے ہاتھ کاٹنے کی تجویز دی تھی اور دوسرے نے تائید کی تھی، بہو نے ان دونوں میں سے ایک کی زبان اور دوسرے کی ناک کاٹ ڈالی۔ صفحہ نمبر 174۔ راجا سے کہو کہ ٹیڑھا پن ٹھیک کرنے کا سامان مل گیا ہے۔ چندن اور اس کے بیٹے کو ان کی خدمت کا معاوضہ دے کر صحیح و سلامت ادھر پہنچا کر اپنے وزیروں کی جان چھڑا لے۔ وہ دونوں وزیر بڑی بدحالی میں بادشاہ کے پاس دربار میں پہنچ کر داستان سنانے لگے، لیکن کسی کی سمجھ میں ان کی بات نہیں آتی تھی، کیونکہ زبان اور ناک کے کاٹنے کے بعد الفاظ صحیح ادا نہیں ہو رہے تھے۔ ان کی باتیں سن کر دربار میں کچھ لوگ ہنسنے لگے اور بعض رونے لگے۔ آخر بادشاہ نے زبان حال سے معاملہ سمجھ لیا۔ اس نے چندن سے بہت شرمندگی کا اظہار کیا اور معافی مانگی اور ڈھیر سارا انعام دے کر اسے عزت کے ساتھ گھر روانہ کر دیا۔ باپ بیٹا گھر پہنچے تو انہوں نے باقی وزیروں کو آزاد کر دیا۔ چندن نے اپنی بہو کو اس کی عقل مندی پر شاباش دی اور اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ اطمینان سے زندگی گزارنے لگا۔ نوٹ: یہ دراصل شکر چکسن موجودہ ضلع کرگل کی کہانی ہے اور وہ محل ابھی تک اسی خمیرہ حالت میں کھڑا ہے، اگرچہ وہ بھی کھڑپوچو کے انجام سے دوچار ہے۔